نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے۔ اس مہینے میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو بھیجا کہ جو ہستی تمام کائنات میں افضل اور بہتر ہے، اور وہ ہستی کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے دنیا میں، اور انبیاء کرام 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہستی کو دنیا میں بھیجا کہ جس کو تمام انبیاء کرام کے لیے امام بنایا، اور سب کے لیے اس کو ایک رہبر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن دنیا میں بھیجا، اور اس کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کے نقش قدم پہ چلا جائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے وہ انسان اپنائے، کہ اس نے کھانے کا طریقہ کیسے بتایا کہ ہمیں کس طرح کھانا ہے، اس نے پہننے کا طریقہ کیا بتایا کہ ہمیں کیا پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے، اس نے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اور یہاں تک کہ اس نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کہ آپ اندر جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں، کون سے پاؤں کو آگے کرتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں، ہر چیز کا طریقہ بتا دیا۔ تو وہ تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا، کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، یہاں تک کہ درخت بھی ان کو سلام کرتے تھے، اور کسی جانور پر اگر ظلم ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو وہ جانور بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتے کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے کھلاتا نہیں ہے۔ تو ایک ایسی ہستی جو کہ تمام عالم کے لیے عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اور جو اپنے امت کے لیے دن رات وہ روتے رہتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور امت کا نعرہ وہ بلند کرتے ہوئے اور امت کے غم میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے، اور اس یاد کو تازہ کرتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجا کہ جب ساری کائنات میں پورا دنیا پر ظلم، کفر اور بے حیائی، جہالت کا ایک راج تھا، کہ عرب میں ایک چھوٹے سی بات پر اگر لڑائی شروع ہو جاتی کہ آپ کا جانور میرے کھیتی میں آیا، میرا فصل کھایا، اس بات کو لے کے سالوں سال لڑائیاں چلتی رہتی اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو وہاں پہ عرب میں ایک جہالت کا راج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کفر کو مٹایا اور ان اندھیروں کو دور کیا، اور وہ صحابہ کرام آپس میں ایسے بن گئے
کہ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح ہے، آپس میں یہ شیر و شکن ہے اور غیروں کے لیے وہ ایک سیسا پھیلائے ہوئے دیوار ہے۔ اللہ نے ایسے صحابہ کرام کو، ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جس کو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جب وہ راستے سے گزرتا ہے تو شیطان بھی اس راستے سے نہیں جاتا، اور اس کا نام دنیائے کفر آج بھی اپنی تاریخوں میں لکھتے ہیں اور اس کی حکمرانی کو لکھتے ہیں کہ ایسے حکمران دنیا سے گزرے ہیں کہ جس نے تمام دنیا پر راج کیا اور اس نے جس علاقے کا بھی رخ کیا اس علاقے کو فتح کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ایسے لوگوں کو بنایا، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان مال، اپنے بچے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر لوگ ربیع الاول مناتے ہیں، 12 ربیع الاول، اور اس میں پھر چراغائی کرتے ہیں، اس میں پھر ناچتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، روڈوں پہ جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ نظر نہیں آتی۔ شاید وہ نماز بھی پڑھتے ہو، صبح کے ٹائم جب جلوس کے لیے نکلتے ہیں کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو آپ نے نماز کے بارے میں بہت زیادہ تعلیم دی کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو آج لوگ ربیع الاول مناتے ہیں، اس میں گانے گاتے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اس کے ساتھ ڈول بھی بج رہا ہے۔ ایک باشعور انسان کی جس کو اللہ نے عقل دی ہو، کبھی بھی اس کی عقل یہ بات تسلیم نہیں کرے گی کہ اللہ کے نام کے ساتھ یا پیغمبر کے نام کے ساتھ ڈول بجایا جائے، اس کے ساتھ باجے وغیرہ ہو۔ اللہ نے جس کو عقل سلیم دے ہو، کبھی بھی وہ یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیر کے دن تشریف لائے، کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ صحیح تاریخ جو محدثین نے یا مؤرخین نے لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، وہ 12 ربیع الاول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تو یہ 12 ربیع الاول وفات کے دن ہے جو مؤرخین نے لکھا ہے، لیکن جو تاریخ آمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کا دن ہے، اس کو اللہ نے امت سے چھپایا تاکہ لوگ اس میں جو بدعات ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے نام پہ، ربیع الاول کے نام پہ جو خرافات اور بدعات ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود لوگ یہ آوازیں لگاتے ہیں 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ پورا مہینہ جو ربیع الاول کا ہے، یہ پورا سیرت کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کو یاد کیا جائے اور اس میں اللہ کے رسول کی تعریف کی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی جائے۔ یہ صرف ایک دن 12 ربیع الاول کا نہیں ہے کہ اس میں ہم روڈوں پہ نکلے، جلوس نکالے، جلسے نکالے اور اس میں ہم نعت وغیرہ گائے، نعت پڑھے، نظم پڑھے۔ یہ پورا مہینہ یاد کرنے کا ہے کہ اس پورا مہینے میں عبادت کی جائے، نمازیں پڑھی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس پر عمل کی جائے۔ تو یہ پورا مہینہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس دن اگر کوئی خوشی مناتے ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر وفات کا دن ہے تو وفات کے دن تو خوشی نہیں منایا جاتا۔ اگر کسی کے والد فوت ہو جائے کسی دن اور اسی دن اس کے پیدائش بھی ہو، 12 ربیع الاول مثال کے طور پر کوئی بھی دن ہو، 20 تاریخ کسی مہینے کا لے لو، جنوری کا، اس میں کسی کے والد کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اسی دن اس کی پیدائش بھی ہے۔ اب اس سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس دن وہ خوشی منائے گا؟ اس کو غم زیادہ لگے گا، کیونکہ غم جب آتا ہے تو انسان خوشی کو بھول جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد وہ خوشیاں منانا نہیں ہے کہ ہم روڈوں پہ نکلے خوشیاں منائیں، بلکہ اس کے تعلیمات پر عمل کریں کہ جو کچھ اس نے کہا۔ تو اس لیے جو ربیع الاول کا مہینہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پیر کے دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ولادت کا دن ہے، اسی وجہ سے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ پھر لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، اگر یہ عید ہے تو عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، کیونکہ عید کے دن جو روزہ رکھتے ہیں وہ شیطان ہوتا ہے۔ جو بڑا عید ہے، جو قربانی والی عید ہے، دوسرا عید ہے، اس دن روزہ شیطان روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ عید میلاد النبی یہ عید ہے ہمارے لیے، اور پھر وہ اس دن اگر روزہ رکھے تو پھر وہ شیطان کہلائے گا، اور اگر روزہ نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے خلاف ورزی ہے۔ آپ علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اسی طریقے سے ایام بیس میں روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اور 12 ربیع الاول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 8 تاریخ یا 9 ہے یا، لیکن پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور کوئی نعت پڑھے، نظم پڑھے، تلاوت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بخشے، صحابہ کرام کو بخش دے، اپنے مردوں کو بخش دے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن روڈوں پہ نکلنا، جلوس کرنا، اور اس کے ساتھ پھر ناچنا، پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ جو ربیع الاول نہیں مناتا وہ شیطان ہوتا ہے، ایسے میں نے ان کے کچھ نظم قوالی وغیرہ سنی کہ جو خوشیاں نہیں منائے گا وہ شیطان کہلائے گا، اس میں نے خود سنی۔ تو سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام کے آمد پر خوشی منائی تھی وہ ابو لہب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے، کہ اس نے اپنے باندے کو آزاد کیا تھا، اور وہ دنیا سے کافر چلے گئے، تو اس نے اپنے باندی کو خوشی میں آزاد کیا تھا۔ تو جو لوگ ربیع الاول مناتے ہیں، 12 ربیع الاول عید میلاد النبی، تو وہ ابو لہب کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ عید میلاد النبی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، پیدائش کا مہینہ ہے، اور کوئی دن تاریخ وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن صرف 12 ربیع الاول یہ وفات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، آپ لوگ گھروں میں جا کے قرآن پڑھیں، اور کوئی نعت کے اگر تقاریب کرتے ہیں، نظم کے کرتے ہیں، وہ بے شک کر سکتے ہیں، پورا مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔